رانا ثناءاللہ صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب آج کل یہ بڑا بلند ابانگ طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کو سلو کر کے فائر وال لگا کے آپ پاکستان جو ہے اس کو آگے کی طرف نہیں لے جا سکتے. تو 2024 میں ہم نے دیکھا کہ جو ایکس ہے اس پر پابندی لگائی گئی، فائر وال جو ہے وہ انسٹال کی گئی، اس کو ایک باقاعدہ آئی ٹی کی جو منسٹر ہیں آپ کی، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اور اس پہ تمام جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ اس پہ احتجاج کریں. یہ غلط ہو رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس پہ احتجاج کر رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اڑان پاکستان پروگرام، جس میں کہ وہاں پہ دکھایا جا رہا تھا کہ ای پاکستان جو ہے، ای پاکستان بھی اس کا ایک اہم جز ہے، تو آپ انٹرنیٹ کو سلو کر کے اور سوشل میڈیا پر پابندیاں لگا کے آپ پاکستان کو شاہین کی طرح اڑا نہیں سکتے کوئی بھی؟ یہ بالکل درست بات ہے. اور جو اڑان پاکستان پروگرام ہے اس میں غالباً 5 ایز ہیں. ان میں سے دوسری یا تیسری ای یہی ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ یعنی اس کی ایکسپورٹ غالباً پرائم منسٹر صاحب نے 34% اس میں اضافے کی بات کی ہے. آئی ٹی انڈسٹری میں 34% اضافے کی بات کی ہے اور اس میں جو ہے وہ اور بھی اضافے کی بہت زیادہ گنجائش ہے. تو اس میں اب جو سیکورٹی ریلیٹڈ چیزیں ہیں، کیونکہ دیکھیں سیکورٹی بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور جو اس قسم کی پابندیز یعنی جو رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں یا پابندیاں لگتی ہیں، تو اس میں ریزن تو سیکورٹی ہی ہوتی ہے. تو اس کے ایک سیکورٹی اور اس آزادی کے درمیان جو ہے جو ایک تعلق ہے، اس کو اس انداز سے ڈیفائن ہونا چاہیے کہ سیکورٹی بھی جو ہے وہ انجر نہ ہو، اس کا بھی وہ بھی اتنی ہی ضروری ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ جو آزادی ہے اظہار رائے کی بھی، اور اس یعنی میڈیا کو استعمال کرنے کی، کیونکہ دنیا میں جو تو ترقی کر رہی ہے وہ تو اس کے بغیر اب ممکن نہیں رہی، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ پابندی نہ لگے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب اس چیز کو پوری طرح سے سمجھتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، ان کی اپنی جماعت ہے، ہماری اپنی جماعت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں اور اپنی پارٹی کے حوالے سے بڑی ٹھیک سیاست کر رہے ہیں، اور نقصان آپ کو ہو رہا ہے. تو علی زبر صاحب یہ بتائیں، اب میں ذرا ایک آپ سے سوال ایسا کرنے لگا ہوں جو کہ جس کا تعلق آئین اور قانون سے اور عدالتوں سے ہے، کہ یہ جو پاکستان میں ایکس پر یعنی کہ ٹویٹر پر پابندی لگی، انٹرنیٹ سلو ہو گیا، فائر وال کے خلاف بہت سی پٹیشنز مختلف ہائی کورٹس میں دائر ہوئیں، اور آزادی اظہار پر جو پابندیاں ہیں، جو غیر اعلانیہ سینسرشپ ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں، سب کو پتہ ہے کہ کون سے سیاستدان کی تصویر ہم نہیں دکھا سکتے، کون سے سیاستدان کا نام ہم نہیں لے سکتے. اس سارے معاملات پر 2024 میں جو پاکستان کی جو جوڈیشری کا رول ہے، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ جی دیکھیں، اس کو اگر آپ، جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ شاید یہ سال جو 2024 کا ہے، یہ بدترین فیصلے کا، جو سپریم کورٹ نے سمبل کیس کا فیصلہ کیا، بدترین فیصلے کا وہ ایک سال گنا جائے گا. اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ بدترین آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریس سینسرشپ بھی اس سال ہوئی، انٹرنیٹ سلو ہوا. آپ ایک بہت بڑا کانفلکٹ دیکھ لیں. آپ کہتے ہیں مجھے کہ آپ اسلام آباد پہنچ جائیں 4 گھنٹے میں، اور مجھے سائیکل دیتے ہیں چلانے کے لیے، تو میں کیسے اس 4 گھنٹے میں پہنچ سکتا ہوں سائیکل کے اوپر چلا کے؟ تو یہ انٹرنیٹ کا یہی کانسیپٹ ہے. آپ کہتے ہیں ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ کی ہم آئی ٹی انڈسٹری کو بڑا فروغ دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ انٹرنیٹ نہیں دیتے. اسی طرح فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں کہ آئین میں ہے، بنیادی حق ہے، لیکن آپ کی کوئی حفاظت نہیں ہے، میڈیا کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. عدالتیں جو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہیں موجود، وہ پروٹیکٹ کر نہیں سکتی، ان کے حکم جو ہیں وہ مانے نہیں جاتے. میرا خیال ہے ہوا یہ، اگر آپ اس کو 2023 پہ چلے جائیں تھوڑی دیر کے لیے، تو کانفلکٹ وہاں سے شروع ہوا ہمارے عدالت میں. جب قاضی فائزہ صاحب کی ریفرنس کا معاملہ آ رہا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ جوڈیشری جو تھی سپریم کورٹ میں وہ بٹ گئی، ڈیوائیڈ ہو گئی، اور اس کے بعد وہ ایسی ڈویژن ہوئی کہ وہ ایک خط و کتابت شروع ہو گئی آپس میں. یہ بھی ایک بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا ہم نے ماحول دیکھا
جہاں خط و کتابت شروع ہو گئی تھی جوڈیشری میں، وہ اس کی ریپوٹیشن کو افیکٹ ہونا شروع ہو گیا. پھر جسٹس بندیال صاحب کے فیور میں اور جسٹس بندیال صاحب کی ٹیم کے خلاف ایک پھر ڈویژن آ گئی عدالت میں. اس کے بعد قاضی فائزہ صاحب آئے، پھر ایک اور مزید ڈویژن ہو گئی اور 3 حصوں میں بٹ گیا سپریم کورٹ. اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ الٹیمیٹلی جب پارلیمنٹ نے 26 امینڈمنٹ آئین کی پاس کی اور بالکل ہی سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کر دیا ایک آئینی بینچ میں اور ایک نارمل سپریم کورٹ میں، تو 2024 میں میرا خیال ہے سپریم کورٹ کی جو آزادی تھی اس سارے معاملے سے، پارلیمنٹ کی وجہ سے اور اندرونی لڑائی کی وجہ سے، اس کو بہت بڑا دھچکا ملا ہے. اور میرا خیال ہے 2025 میں ضروری ہے کہ اب کسی نہ کسی طرح ان ایشز سے ہم واپس سپریم کورٹ کو مضبوط کریں. یہ تو اچھا رانا صاحب، میر صاحب علی ظفر صاحب نے جو ہے کتنی ریلیونٹ بات کی ہے کہ یہ جوڈیشری کا بحران، یا جو انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ بات شروع ہوئی تھی قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس سے. جی وہاں سے ایک ڈویژن نے جنم لیا، اور وہ ڈویژن جو ہے وہ شاید اب تک جو ہے نا وہ باقی ہے. وہ ریفرنس جو ہے وہ ڈویژن پیدا کی تھی اس ریفرنس نے جنرل فیض نے، تو بس پھر اب پھر 2019 میں پھر خود ہی علی ظفر صاحب جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں، لیکن جو جنرل فیض نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ نہیں، فیض جو ہے وہ بذات خود ایز ڈی جی آئی یا ڈی جی سی کیا وہ ریفرنس دائر کر سکتا تھا؟ نہیں، وہ تو اس نے کس کو کہا؟ کروایا جاتا ہے نا. کس کو کہا؟ حکومت کو کہا. وزیر اعظم نے ریفرنس جو ہے وہ بھیجا، پریزیڈنٹ نے جو ہے وہ سپریم وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن رانا صاحب سوال یہ ہے کہ جو جنرل فیض پھر بات یہ ہے کہ اگر یہ سارا اسی جو ہے وہ اسی عمل کا کیا دھرا ہے تو اس کا پھر الزام ہمارے اوپر کیوں دھرتے ہیں؟ نہیں، وہ اس لیے کہ آپ پر الزام جو ہے وہ انہوں نے نہیں لگایا. جو کچھ جنرل فیض جسٹس شوکت صدیقی کے ساتھ کرتا رہا، بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے کہا جی کہ ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. اور وہ جو خط تھا اس میں انہوں نے شوکت صدیقی صاحب کا بھی ذکر کیا اور کہا جی ہمارے ساتھ بھی اب تو اگر شوکت صدیقی کے وقت ہی اس کا نوٹس لے لیا جاتا اور یہ نہ ہوتا تو پھر یہ معاملات آگے نہ بڑھتے. یہ بات بھی آپ کی بالکل درست ہے. اور میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ خالد خورشید صاحب کو صرف ایک تقریباً 29 سال قید کی سزا ہو گئی ہے. تو دعا کرنی چاہیے کہ 2025 میں سیاستدانوں کے خلاف اس طرح کے فیصلے نہ آئیں. اور اجازت لینے سے پہلے میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ نئے سال کی خوشیاں ضرور منائیں، لیکن اتنی ہوائی فائرنگ نہ کریں کہ گولیاں جو ہیں وہ آسمان کی طرف جانے کی بجائے کسی انسان کے سر میں یا اس کی پیشانی میں پیوست ہو جائیں. بالکل نہ کریں. یہ رانا ثناءاللہ صاحب نے اپیل کی ہے اور علی ظفر صاحب اس سے بالکل اتفاق کریں گے کیونکہ وہ بھی بڑے امن پسند آدمی ہیں. اور ہم تینوں جو ہیں وہ آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ نئے سال کی خوشیاں ضرور منائیں. کوئی کیک کاٹیں، چاکلیٹ کھائیں، کوئی چائے پئیں، ٹھنڈا موسم ہے، لیکن یہ فائرنگ نہ کریں. فائرنگ کر کے کس قسم کی خوشی ہے؟ تو فائرنگ جو ہوتی ہے، ہوائی فائرنگ جو ہے، اس سے بہت سے جو بے گناہ لوگ ہیں وہ مارے جاتے ہیں، ان کو گولیاں لگتی ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں. ہسپتال کی جو ایمرجنسی ہے وہ نئے سال کی خوشیاں منانے والوں کی فائرنگ سے جو لوگ زخمی ہوتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں. تو خدا کے لیے نیا سال ضرور منائیں لیکن ہوائی فائرنگ نہ کریں.